اللہ نے بچایا، پتہ ہے یہ گاڑی ان کو خدا کی قسم سے اللہ نے بچایا، اللہ نے۔ جگلوٹ سکردو روڈ آج 12 مارچ 2025 ایک دفعہ پھر شدید لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بلاک ہو گیا۔ جی ہاں، پورا پہاڑ گر گیا۔ مختلف قسم کی باتیں ہیں جو کہ آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جگلوٹ سکردو روڈ موت کا سفر یا پھر قدرت کا ایک شاہکار۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہاں اس روڈ کے اوپر جن لوگوں نے سفر کیا ہے تو انہوں نے پھر اس روڈ کو ایک شاہکار بھی کرا دیا ہے۔ قدرت کے حسین نظاروں پر مبنی یہ شاہکار۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں انہیں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جگلوٹ سکردو روڈ کیسے بنی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ آج تک یہ لینڈ سلائڈ بھی ہوتی رہی ہے اور لوگوں کے کیا الزامات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو مناظر ہیں یہ سکردو روڈ کے ہیں، اور جگلوٹ سکردو روڈ ہمیشہ سے ہی، جب سے میں نے اپنی ٹورزم کی فیلڈ میں کام شروع کیا تو میں یہی پتہ لگا کہ ابھی روڈ کھل گئی ہے تو ابھی بند ہو گئی ہے، ابھی لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے تو ابھی یہ ہو گیا ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یہاں پر سفر کرنے والوں کے لیے جگلوٹ سکردو روڈ ایک مہمہ ہی بنا رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہی ایسے رہا ہے کہ جیسے اب کچھ ہونے لگا ہے یا اب کچھ ہوگا، تو یہی سین چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ لیکن جگلوٹ سکردو روڈ جو بنا، اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی اور کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں، اور اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اسی والے سے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ جگلوٹ سکردو روڈ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جتنے منہ اور اتنی باتیں، لیکن اس کا پس منظر بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب جگلوٹ سے سکردو 12 سے 13 گھنٹے کی ایک ایسی خطرناک مسافت طے کرنے کے بعد جایا جا سکتا تھا کہ جس کا سوچ کر بھی بندے کو کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس دور میں جگلوٹ سکردو روڈ پر جنہوں نے سفر کیا ہوا ہے وہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ روڈ کیسی تھی، اور اس کے اوپر پھر FW فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ 2015 میں لیا۔ حالانکہ یہی ٹھیکہ ایک غیر ملکی کمپنی کو دیا جا رہا تھا جس نے 52 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن اس جو ٹھیکہ کو انہوں نے کینسل کر دیا اس حوالے سے کہ جب انہوں نے سروے کیا تو یہاں پر ایسے حالات اور موسم اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ سنگلاخ چٹانیں ہیں اور یہ بڑے سارے مسائل ہیں، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 2017 میں پھر یہ FW نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنی مہارت کے ساتھ پھر اس کام کو آغاز کیا۔ یہاں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ایسے ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، یوں ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، لیکن ایک بات مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ یہ شاہکار FW نے صرف 31 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا، اور نہ صرف مکمل کیا بلکہ 3 کلومیٹر کی ایکسٹرا روڈ بھی اسی میں بنائی۔ اس منصوبے کے مطابق جگلوٹ سکردو روڈ کی کل لمبائی 164 کلومیٹر تھی، لیکن اضافی 3 کلومیٹر کا راستہ تعمیر کیا، جس کی بدولت یہ سڑک ریڈیو پاکستان چوک سے ملائی گئی اور سکردو شہر تک مکمل کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس سڑک پر 28 پل اور 484 کروڑ تعمیر کیے گئے۔ یہ منصوبہ صرف تعمیر کا نہیں بلکہ صبر، ہمت اور قربانی کا بھی ہے۔ جگلوٹ سکردو روڈ ایسے دشوار گزار پہاڑوں سے گزرتی ہے جو قدرتی فالٹ لائنز پر واقع ہے۔ ان فالٹ لائنز کی وجہ سے یہاں زلزلے آتے ہیں اور بارش کے دوران پہاڑی تودے گرنا ایک عام سی بات ہے۔ یہی نہیں، موسمی حالات اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کی وجہ سے اس سڑک پر اکثر مڈ فلوز بھی آتے ہیں۔ ایسی 11 حساس جگہوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے جہاں لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی مسائل سب سے زیادہ پیش آتے ہیں۔ ان مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے NHA نے شیلٹرز اور ٹنلز کی تعمیر کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، جو کہ سڑک کی تعمیر کا فیز 2 ہے۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود FW نے ہر سال 600 ملین روپے کی لاگت سے سڑک کی بلا معاوضہ مرمت بھی کی ہے۔
FWO کی ٹیم دن رات کام کرتی ہے تاکہ زلزلوں یا لینڈ سلائڈنگ کے بعد سڑک کو فوری طور پر کھولا جا سکے۔ اس شاہراہ کی تعمیر اور مرمت کے دوران 20 سے زیادہ قوم کے سپوتوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ ان جوانوں کی قربانی اس منصوبے کو ایک شاندار اور عظیم داستان بناتی ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پہلے گلگت سے اسکردو کا سفر 12 سے 13 گھنٹے میں طے ہوتا تھا، لیکن اس شاہراہ کی تعمیر کے بعد یہ وقت کم ہو کر صرف 3 گھنٹے رہ گئے۔ جگلوٹ اسکردو روڈ ایک خواب جو حقیقت میں بدلا، یہ صرف پتھروں سے بنی ایک سڑک نہیں بلکہ امید، ترقی اور قربانی کی شاندار داستان بھی ہے۔ اس میں اس طرح کے جو مسئلے مسائل جب آتے ہیں، جب پہاڑ گر جاتے ہیں، لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے، تو پھر بھی NHA یا اس فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کے جوان ہی آ کر اس روڈ کو کلیئر کرتے ہیں۔ آج سے کچھ دن قبل بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ روڈ کا ایک حصہ جنسا ہے وہ بالکل پہاڑ گرا اور بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ایسے میں یہاں پر پھر جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے گزرگاہ یہی ہے، تو پھر وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب میں اس کی ہسٹری جان چکا تو پھر میں نے بھی واقعی FWO کی تعریف کی کہ جس مشکل حالات میں انہوں نے سڑک کو بنایا ہے، اس تھوڑے بہتے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے، لیکن اصل چیز جو سی ہے کہ وہ اس گزرگاہ کو بنانے سے جو لوگوں کو فائدہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی ٹورسٹ جاتے ہیں اس شاہکار کو دیکھ کر بالکل واہ واہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے یہ خوبصورت نظاروں پر مبنی ایک شاہکار ہے، ایک عجوبہ ہے۔ اجازت دیں گے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔